دائرہ دین پناہ کے غیور مسلمانوں، ذمہ داری سے مجھے بات بتلاؤ، جس 70 75 80 سال کے بوڑھے کو زمین پہ گرا ہوا 5 روپے کا سکہ نظر آ جائے اور اسے سامنے والے گلی کے اندر خدا کا گھر کا دروازہ نظر نہ آئے، مجھے یہ بتاؤ اس کا یہ ایمان اسے جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ جس بوڑھے نے گھر کے اندر اپنے بیٹوں کو کہہ رکھا ہے اکیلے نہ جایا کرو، مجھے بھی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے تم دکان پہ لے جایا کرو، چلو میں سودا تو لوں گا نہیں، دوں گا نہیں، دکان پہ بیٹھ کے رکھوالی کرتا رہوں گا۔ جس بزرگ کو اس عمر کے اندر دکانداری سمجھ آئے، کامیابی قبر کے اندر آخرت کے اندر کامیاب ہونا سمجھ نہ آئے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ 70 75 سال کا بوڑھا 25 سال کا جوان قبر کے اندر کفن تو لے کے جائے گا لیکن سینے میں ایمان کی دولت نہیں لے کے جائے گا۔ کتنے جنازے گھروں سے اٹھ رہے ہیں، آج بھی کتنوں کا دارہ دین پناہ میں اعلان ہوا ہوگا، کسی کا عصر کے بعد جنازہ ہوگا، کسی کا ظہر کے بعد جنازہ ہوگا، کفن تو سارے لے کے گئے، گلاب کے پھول تو سارے لے کے گئے، کلمے والی چادر تو سارے اوڑھ کے گئے، لیکن معذرت کے ساتھ اکثر دنیا سے گئے، کلمے والی چادر لے کے گئے لیکن زبان پر کلمہ طیبہ لے کر نہیں گئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جتنا اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتہ اس کی روح لینے کے لیے آتا ہے، اسرائیل علیہ السلام سمیت ایک بھی فرشتہ اس کی روح کو آسمان پر لے جانے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ نیک آدمی کی روح کو جب قبض کیا جاتا ہے، آسمان کی طرف لے جانے میں فرشتے جھگڑتے ہیں، کہتا ہے تیری مہربانی تھوڑی دیر کے لیے مجھے پکڑا دے، یہ پاک روح میرے ہاتھوں کے اندر آ گئی، مجھے بھی اللہ وہ چیز دکھائے گا جو آج تک اللہ نے مجھے نہیں دکھائی ہے، کیونکہ نیک روح کا ٹھکانہ ہی تو اللہ نے علیین کے اندر بنایا، جنت کے بالا خانوں کے اندر بنایا ہے۔ دنیا کے اندر بھی مقام اونچا ہو جائے، اللہ جل شانہ کے ہاں بھی مقام اونچا ہو جائے، تو میرے لیے میرے عزیزو اس کے لیے دنیا کی زندگی پر کچھ، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر لگانا پڑے گا۔ کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے بچوں سے علیحدہ ہو کر، اپنے یاروں سے علیحدہ ہو کر، اپنے دوستوں سے علیحدہ ہو کر کبھی بیٹھ کے سوچنا تو صحیح کہ ہم نے اللہ کو کیا دیا اور اللہ سے کیا لیا ہے۔ صبح ہونے کی دیر تھی، پانی بے با استعمال کیا، روٹی پانی بے با ملا، چائے بار بار پی، اولاد کی نعمت ملی، بچوں کی نعمت ملی، بیوی کی نعمت ملی، پروردگار عالم نے جو چیزیں تھی ساری قدموں میں تیری ضرورت کے لا کے ڈال دی، پورے دن میں سے پروردگار عالم صرف تیرے سے آدھے گھنٹے کا سوال کرتا ہے اور کہتا ہے بندے جو 24 گھنٹے میں نے تجھے دیے ان میں سے 23.5 گھنٹے تو لے لے، آدھا گھنٹہ مجھے دے دے، آدھا گھنٹہ آ کر میرے گھر میں آ کے مجھے چہرہ دکھا جایا کر، جیسے ماں روزانہ رات کو اٹھ کر بچوں کے چہرے کو دیکھ کے کہتی ہے واہ میرا بچہ، واہ میرا بچہ، میرا بندہ جب گھر میں آ کر تو چہرہ دکھاتا ہے تو تیرے چہرے کو میں فرشتوں میں دیکھ کے کہتا ہوں واہ میرا بندہ، واہ میرا بندہ۔ پتہ نہیں تجھے کسی نے میرے سے دور کر کے رکھ دیا، آج بھی کوئی کسی کا جنازہ پڑھ کے آیا ہوگا، کل بھی کسی نے پڑھے ہوں گے، ایک ایک آدمی نے زندوں نے مردوں کے سینکڑوں جنازے پڑھے، ہر جنازے کے آگے جا کے دیکھ لو، کلمے والی چادر ہٹا کے دیکھ لو میرے عزیزو، کفن میں تمہیں گلاب کے پھول تو نظر آئیں گے، سجیب کسی کے بھی نظر نہیں آئے گی۔ پھر ہر آدمی جنازے کا کلدہ دینے والا کہہ رہا ہے خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ چلا گیا۔ ایک بات تیری سچی لیکن ایک بات تیری غلط ہے، خالی ہاتھ آیا ضرور تھا لیکن خالی ہاتھ گیا کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے علمت نفس ما قدمت و اخرت، قیامت کے دن ہر مرنے والے کو اور اٹھنے والے کو پتہ چل جائے گا اپنے ہاتھوں کا پیچھے کیا چھوڑ کے آیا اور اپنے ہاتھوں میں کیا لے کے آیا ہے۔
ہاں جب ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا اس وقت تو خالی ہاتھ تھا، نہ کوئی گناہ تھا نہ کوئی نیکی تھی. جیسے دنیا کی زندگی میں قدم رکھا بڑا ہوتا گیا، گناہ ہوتے گئے اور نیکیاں ہوتی گئی. ہاں اگر نیکیوں پر تو نے اللہ سے استغفار نہ کی اور گناہ پر نادم نہ ہوا تو لگتا ہے کوئی بعید نہیں موت کے وقت تو اکیلا رہ جائے، تیری نیکیاں بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں. او خدا کے بندے، کبھی بھی تجھے چھوٹی سی نیکی کا کبھی موقع ملے چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہ دیا کر. ہاں کوئی کہے مجھے پانی پلا دے کر تو پیا دے میں تو انشاءاللہ مسجد بناؤں گا، یہ نہ ہو تیرے مسجد بنانے میں ریاکاری آ جائے اور اس کے پانی پلانے میں اللہ کا ڈر آ جائے. قیامت کا دن ہو تو حساب دینے والی جگہ پہ کھڑا ہو اور پانی پلانے والا جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں جا رہا ہو. کبھی بھی کسی چھوٹی سی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہ دینا. نیکی کا موقع ملے اسے کر گزرنا، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا تم تو نیکی کر کے بھول جاؤ گے لیکن تمہیں نیکی نہیں بھولے گی. اس وقت تک نیکی تمہارے میرے ساتھ چمٹی رہے گی جب تک تجھے مجھے جنت کے دروازے پہ چھوڑنا ہے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لینا، کیونکہ میرے عزیزو ہم تو چھوٹا سا گناہ کر کے بھول جائیں گے لیکن گناہ ہمیں نہیں بھولے گا، ایسا چمٹے گا جب تک ہمیں قیامت کے دن جہنم کے دروازے سے اندر پھکوا کرنا آ جائے. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ رئیس زادہ ہے، وقت کا حاکم ہے، بادشاہت ہے، وقت کی ولایت پاس ہے. اپنے مریدین سے وزراء سے کہنے لگے میں نے بہلول سے ملاقات کرنی ہے. دانا بہت بڑے بزرگ گزرے، کیا کرو گے بہلول سے ملاقات کر کے؟ کہ کچھ میں پند و نصیحت کی باتیں سنوں گا، عقل کی باتیں سنوں گا. وزراء نے تلاش کر دی، ایک آیا اور آ کے کہنے لگا وہ جنگل کے اندر اینٹ کا سرانہ بنا کے لیٹا ہوا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے وزراء کے ساتھ خلفاء کے ساتھ چلے گئے. حضرت بہلول سے ملاقات ہوئی، سلام جواب. کون کہاں سے آئے ہو؟ کہ میرا نام مالک بن دینار ہے. بہلول ہنسنے لگ گئے، کہنے لگے وہی مالک بن دینار جو منبر پر بیٹھتا اور کہتا میرے سے بڑا خطیب کوئی نہیں. یہ آج جو آپ ہمیں حضرت جی کہہ رہے ہو، خطیب دل بزیر، خوش اعلان، واعظ خوش بیان، یہ تو قیامت کے دن 11 نمبر کا جب چھتر سامنے آئے گا اس وقت پتہ لگے گا کہ دنیا تیرے بارے میں یہ گمان رکھا کرتی تھی. بتا تو صحیح تو بھی آخرت کی زندگی کیسے، کہ آخرت کی زندگی کے لیے دنیا کی زندگی کیسے گزار کے آیا ہے. کیا ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کو نصیحت ہوتی تھی؟ کیا ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کو تو تڑاک کی باتیں کر کے چلا جایا کرتا تھا؟ اللہ اکبر، جب لوگوں کو رو رو کے نصیحت کی باتیں کیا کرتا تھا فرشتے تیرے کرتوتوں کو دیکھ کے ہنسا کرتے تھے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قیامت کا دن ہوگا جہنم کی آگ کو زیادہ تیز کرنے کے لیے اس امت کے وہ عالم جو تقریریں کر کر کے سبحان اللہ کہلوایا کرتے تھے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے نہیں، میرے عزیزوں کے خوشامد کے طور پر میری تقریر بلے بلے ہو گئی، میری تقریر بڑی چنگی لگ گئی، ہر کوئی رو رہا تھا، ہر کوئی سبحان اللہ کہہ رہا تھا. فرمایا ایسے عالم کو دنیا کے اندر مرغی مل گئی، دیسی بکرے مل گئے، یخنی مل گئی، من چاہے دسترخوان مل گئے، من چاہے رہائش مل گئی، جو جا کے دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا کمرہ سیٹ کرو، فلانا کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، میں نے نہیں کھانی، جلسہ کرانے والا عذاب میں پھنس جایا کرتا تھا. فرمایا قیامت کے دن اسے پکڑا جائے گا، فرشتہ دونوں جبڑوں کو پکڑ کر جو جہنم میں ڈالے گا، اس کے ڈالنے کی وجہ سے بجھتی ہوئی آگ کے اندر دوبارہ بھڑکاہٹ پیدا ہو جائے گی. اور آپ لوگوں کو بھی ذمہ داری ہے، جیسے پیر محمد شاہ صاحب دامت و فیوزوں کا نام لیا، مسکین پور شریف والے اللہ کا ولی ہے، حضرت خاکوانی صاحب اللہ کا ولی ہے، شاہ جمالی صاحب اللہ کا ولی ہے. جب ایسے ایسے اللہ والوں کو بلایا کرو تو میرے عزیزوں ان کے ہر چیز کا خیال کیا کرو. ہم جیسے نکمے تو تمہارے بھائی ہیں، جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، جہاں کھایا کھا لیا. خدا کے واسطے جب ہمارے دل کے اندر بھی میل آنے لگے، ہم بڑے بڑے قرآن کے سپارے پڑھ کر اور حدیث کی
کی حدیث کی سطریں پڑھ کے آپ کو اللہ سے ڈراتے ہیں. جب ہمارے اندر بھی میں آنے لگے تو آپ سے درخواست کرتا ہوں کسی کے لیے کہو یا نہ کہو میری تو منہ پر کہہ دیا کرو کہ اتق اللہ. عبدالحنان جو ڈر کی باتیں ممبر پر بیٹھ کے سناتا ہے، ممبر سے اترنے کے بعد وہ اللہ کا ڈر تیرے سے کیوں دور ہو گیا ہے؟ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی، نعرہ تکبیر. 34واں سال ہے زندگی میں خطابت کا. بڑے بڑے چہرے دیکھے، عمرہ کے ہاں بھی جانا ہوا، غربا کے ہاں بھی جانا ہوا. اس گھر میں بھی گئے جس گھر میں چھت کوئی نہیں تھی، اور اس مکان میں بھی گئے، مکان والے کو نہیں پتا تھا میرے گھر میں کتنے کمرے ہیں. ان لوگوں سے بھی مصافحہ کیا جنہوں نے ادھار لے کے مولوی صاحب کی فیس ادا کی. ان لوگوں سے بھی مصافحہ کیا جنہوں نے ریال کا تھبا یوں کر کے جیب کے اندر ڈال دیا کہ مولوی صاحب عمرے پہ جا رہے ہو، یہ ریال لے لو. خدا پاک کی قسم اس 34 سالہ تجربے کے اندر یہ وہ چیز مشاہدے میں آئی. ممبر کے اوپر بیٹھنے والا سامنے والوں کو موت کی تیاری کروا کے چلا گیا اور خود بغیر موت کی تیاری کر کے دنیا سے چلا گیا. 34 سالہ تجربے کے اندر بات یہ شامل ہو گئی کہ عبدالحنان دنیا کو تیاری بڑی کروا دی، اب اپنی بھی تیاری کر لے. اللہ اکبر. یہ ممبر ہے، چہرے بدلتے رہتے ہیں، لوگ بدلتے رہتے ہیں، جلسے قیامت کی صبح تک ہوں گے. اس وقت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لے. جب لوگ کہیں گے عبدالحنان دنیا میں تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا، پتہ نہیں کوئی رحمت اللہ کہے گا، کوئی نام سن کے ہنسنے لگ جائے گا. میرے عزیزو آپ سے درخواست کرتا ہوں، لگتا ہے چل چل کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ سے بستر کی بہت تو مانگی نہیں، اس بات پر سمجھوتا کیا ہی نہیں. اللہ سے عرض کر لی اللہ موت دینا اپنے راستے کی دینا، ایسی دینا کہ چہرہ نہ بگڑے، لوگ باتیں کرنا نہیں چھوڑتے. ایسی دینا یا اللہ جسم کی ہڈی تک نہ ٹوٹے، لیکن اللہ شہادت کا رتبہ بھی دینا. بے شک اپنے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے کروا دینا. الہ العالمین موت دینا راستے کی اور قبر دینا مدینہ شریف کی. خدا پاک کی قسم گزارش کر کے جا رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی جلسے کے اندر اعلان کر کے بتلا دے عبدالحنان ہے نہیں تھا تو میرے عزیزو درخواست کر رہا ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر قبر میں میری بھیج دینا. تمہارے ہونٹ ہلیں گے، اللہ کی مخلوق کی آنکھ سے آنسو نکلے گا، قبر کے اندر انشاءاللہ میرا کام بن جائے گا.